کہ اگر ہمارے بڑے یا پچھلے ٹائمز میں یا تبع تابعین یا صحابہ کے ٹائم پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوٹ کرتے یہ چیز کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا حکم جب نازل ہوتا تھا تو کیا لوگ ایسے ہی اگنور کرتے تھے سمپلی؟ اور وہی ہوائر فائر کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا دجال از ایکچولی اے سسٹم، دجال کوئی بندہ ہے ہی نہیں، بالکل دجال بندہ ہی ہے بھائی۔ مسلمس کا جو ہوتا ہے نا وہ آرگومنٹ ہوتا ہے اور ان کا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہ تو پروڈکٹ اور یہ جو انوویشن ہے یہ ہے ہی یہودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو ایسے ڈسکرائب کیا کرتے تھے کہ صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا وہاں جھاڑیوں میں ابھی بیٹھا ہوا ہے اور ابھی نکل کے آ جائے گا، اتنا زیادہ اللہ کے نبی وارن کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال کا ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنا ایک ایسا مارشل امپوسٹ کرے گا سوسائٹی پر، تو ایسی مینیپولیٹنگ پاورز بہت زیادہ ہوں گی اس میں بیسکلی۔ تو اس ٹائم سے پہلے ہمیں کیسے ایز اے مسلم پریپیئر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکیں، تاکہ ہم اپنی ریئل لائف کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی آخرت کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ انفارمیشن کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے نا کہ ہم وہ جو ریلز کا کلچر ہے اور وہ جو سارا کچھ ہے اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ جب باہر ہی نہیں نکل پاتے تو ہم بالکل سن ہو چکے ہیں، یہاں سے کان سے جاتا ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، بیچ میں جو پروسیسنگ یونٹ ہے نا دماغ، اس میں کوئی بات جاتی نہیں ہے۔ تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اچھا اسد بھائی، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بیسکلی ابھی جو ہم ماڈرن ٹائمس کے ساتھ گزر رہے ہیں، آپ الگوریتمس کو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد ایجوکیشن سسٹمس کو دیکھ رہے ہیں، کیسے جو ہے وہ اسلام سے دوری ہے اور اس کو امپرووائز بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کسی والدین کو کہا جائے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، تو وہاں پہ تو بے پردگی ہے، یا اگر آپ کہتے ہیں یا اگر آپ کسی کو عزت کے طور پہ بھی ہے ایک آسانی ڈسپلن میں رہتا ہے کہ کوئی مائنڈ نہ کرے، کوئی اپنی اخلاقاً طور پہ اس کو برا نہ مان لے، تو اس کو ایک لمٹ میں بھی رہ کے کہو تو وہ بندہ بڑا وہ ہائپ اپ ہوتا ہے یا وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو یہ ماڈرن ٹائم میں سوچتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے بڑے یا پچھلے ٹائمز میں یا تبع تابعین یا صحابہ کے ٹائم پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوٹ کرتے یہ چیز کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا حکم جب نازل ہوتا تھا تو کیا لوگ ایسے ہی اگنور کرتے تھے سمپلی؟ تو میں یہ ماڈرن ٹائم سے نا بہت گھبراتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اصل بھائی، مطلب کہ اتنا فتنہ، مطلب ایون کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو آپ پروٹیکٹڈ نہیں رہ سکتے۔ ایک ریل اسکرول کر رہے ہو، دوسری ریل اسکرول کر رہے ہو، تیسری ریل پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی چیز مل جائے گی جو آپ کا ایمان کو ڈگملائے گی یا خراب کرے گی۔ تو بیسکلی آئی تھنک کہ الگوریتم بھی اسی طرح ڈیزائنڈ ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ خراب کرنا ہے۔ اینڈ آل دا ماڈرن ٹائمس، آل دا کی فریمنگ رائٹ ناؤ ان دا سوسائٹی جو اینڈ ٹائمس کی طرف لیڈ کری۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو جیو پولیٹیکل سچویشنس کے اوپر بھی ڈسکشن کی ہے، تو ابھی بیسکلی what I am trying to say is about Dajjal. You know about کہ ماڈرن ٹائمس کے قریب یہ آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سب نبیوں نے اپنے امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، تو میں بھی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتا ہوں۔ تو بیسکلی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر نا بہت ساری وہی آپ کی پچھلی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی نیوز کے اوپر جو ایک آپ کا ایک ہو جاتا ہے پرسپیکٹو بلڈ، ہم نے اس پہ نہیں سوچنا، ہمیں کوئی اوتھینٹک ریسورسز، حدیث کی کتابیں، اس سے ہم نے اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں اس لیے آپ سے مجھے تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی جو تھنکنگ اور تھاٹس ہیں نا، جو ان کے ایک شک ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اگر وہ کوئی غلط سوچ رہے ہیں تو وہ ایکچولی حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ صحیح علم حاصل کر سکیں اس بارے میں۔ تو بیسکلی اسد بھائی، ایز یو سی دا ٹائمز رننگ رائٹ ناؤ، تو کیا دجال کی آنے والی نشانیاں یا ہو از ایکچولی دجال، وٹ ڈو یو تھنک؟ دجال کے بارے میں نا پھر وہی بات ہے کہ لیئرز ہوتی ہیں علم کی، جو علماء کی ڈومین ہے نا اس کو علماء کے پاس رہنے دینا چاہیے۔ بالکل، جب میری کوئی ایکسپرٹیز کسی چیز پر نہیں ہے تو اس چیز پہ میں کامنٹ کرتا رہوں، ایویں ہوائی فائر کرتا رہوں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور وہی ہوائی فائر کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا دجال از ایکچولی اے سسٹم، دجال کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ بالکل، دجال بندہ ہی ہے بھائی، دجال بندہ ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دجال ہے، وہ چینڈ ہے، وہ بندھا ہوا ہے اور وہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سسٹم ہے جس کو خدا کا خوف کرو، اللہ کو تم نے جان دینی ہے کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دانش بھائی سوڈو انٹلیکچوئلس، PSEUDO، سوڈو انٹلیکچوئلس، فیک، سوڈو مینس فیک۔ کال سینٹرز میں نا نام ہوتے ہیں، ایک بندہ ہے سمپل سا، ہاں اس کا نام رکھ دیا سائمن، ہیلو آئی ایم سائمن، وہ یاد ہے ہم نے ایک بات کی، ہیلو آئی ایم سائمن کالنگ فرام مائکروسافٹ، وہ سوڈو ہوتا ہے، فیک، سوڈو نیمز ہوتے ہیں۔ تو یہ فیک انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہمارا، بڑا بیڑا غرق کیا۔ وہ دجال آئے گا، وہ سارے سسٹم کو مینیپولیٹ کرے گا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن دجال ایک بندہ ہی ہے۔
دوسری بات یہ ہے, یہ بات اس میتھ کو بسٹ کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دجال آ رہا ہے, دجال کب آئے گا, دجال میری زندگی میں آئے گا یا دجال جو ہے وہ میرے بچوں کی زندگی میں آئے گا یا میرے پوتوں کی زندگی میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دجال سے پناہ مانگنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو ایسے ڈسکرائب کیا کرتے تھے کہ صحابہ سمجھتے تھے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا وہاں جھاڑیوں میں ابھی بیٹھا ہوا ہے اور ابھی نکل کے آ جائے گا, اتنا زیادہ اللہ کے نبی وارن کرتے تھے. تو دجال از ریئل, اور دجال کا جو سارا سسٹم وہ اپنے ساتھ لائے گا, جس کو وہ مینوپلیٹ کرے گا, وہ سارا ریئل ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ دجال کب آئے گا, مسئلہ یہ ہے اب میں یہ بات تو کر دوں گا لیکن پھر بات ہے ویوز نہیں ملیں گے. ویوز تب ملیں گے جب میں کہوں گا او آ گیا دجال, پیدا ہو گیا ہے, اور آپ ایڈیٹنگ میں لگا دیں گے کہ جی وہ فلاں جگہ پہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ والا بچہ دنیا میں کہیں پیدا ہو گیا تو دجال ہے. ایک آنکھ کی جگہ تو 3 آنکھیں کی ہوئی, کچھ لوگ تو آئی فون کو بھی دجال کہتے ہیں. ہاں وہ آئی فون بھی دجال ہے. تو اب میں یہ اسی طرح کی میتھس جو ہیں جو دجال کی 3 آنکھیں ہوں گی یا وہ اس طرح پیدا ہوگا یا وہ بڑی میں یہی کہنے لگا تھا. ہاں میں یہی کہنے لگا تھا کہ وہ دجال, اب اس طرح کی باتیں اس پہ ویوز نہیں ملتے, بٹ یہ باتیں سچ ہیں. ویوز ملے نہ ملے ہم نے سچ بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دجال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے مثال کے طور پہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها, تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. سوال تو پوچھ رہا ہے, تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ غالباً کہ ایک بندہ آیا اور اس سے پوچھا کہ جی چونے والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جواب دیا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. اس نے پوچھا کہ فلاں پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے, اور اس نے اس طرح کے کمپلیکیٹڈ سوال پوچھے. وہ بندہ جانے لگا نا, تو امام صاحب نے اسے کہا کہ بات سنو, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو امام صاحب نے کہا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ. تو امام صاحب نے کہا بیٹا جا کے یہ دعائیں سیکھو پہلے, ٹھیک ہے. تو ہمیں نا چسکے والی باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم لوگوں کو اینڈ آف ٹائمز کی باتیں کرنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے, اپنی پرسنل لائف میں بھی اور اپنی اجتماعی لائف میں بھی. اور پھر آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے, صحابہ بڑے سیریسلی لیتے تھے, اور ہماری پچھلی جنریشنز میں بھی یہی تھا. آج کے دور میں ہم نا گراؤنڈ سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. وہ انفارمیشن کی اتنی بمبارڈمنٹ ہے نا کہ ہم وہ جو ریلز کا کلچر ہے اور وہ جو سارا کچھ ہے اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پاتے. جب باہر ہی نہیں نکل پاتے تو ہم بالکل سن ہو چکے ہیں. یہاں سے کان سے جاتا ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتا ہے, بیچ میں جو پروسیسنگ یونٹ ہے نا دماغ, اس میں کوئی بات جاتی نہیں ہے. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو کنسلٹ اسکالرز ان دس. ہم علماء کے پاس بیٹھیں, ہم مینٹورس کے پاس بیٹھیں اور ان سے چیزوں کو سیکھیں. اور اگین آئی کیپ آن سیئنگ دس, آئی سے دس اگین, وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور یہ ایکسرسائز کریں. اللہ کی قسم یہ بات, پھر وہی بات ہے میں کر دوں گا, کرنا کس نے ہے. ہم بالکل پاگل ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں. دنیا میں جو چل رہا ہے, کیا ہم میں سے کوئی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے اور ایک ڈائلاگ کرے؟ میں باقی سارے بھائی بھی جو ہمارے ہیں یہاں پہ, ہمارے جو سارے سپورٹ سٹاف ہے, آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور میرا اور آپ کا رول کیا ہے. رائٹ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال کا ہم سنتے ہیں کہ وہ اپنا ایک ایسا مارشل امپوسٹ کرے گا سوسائٹی پر کہ لوگ وہ مطلب اپنی جنت کی طرف بلائے گا جو دوزخ ہوگی بیسکلی, اور دوزخ کی طرف بلائے گا جو ہمارے لیے جنت ہوگی. تو ایسی مینیپولیٹنگ پاورز بہت زیادہ ہوں گی اس میں بیسکلی. تو اس ٹائم سے پہلے ہمیں کیسے ایز اے مسلم پریپیئر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکیں, تاکہ ہم اپنی ریئل لائف کو پروٹیکٹ کر سکیں, اپنی آخرت کو پروٹیکٹ کر سکیں, اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر سکیں. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز دجال کا فتنہ سب سے برا فتنہ ہے, ہم نے یہ پڑھا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب آپ کو چسکے والا کوئی جواب چاہیے, آپ کو صحیح ریئل جواب چاہیے؟ دونوں چاہیے. چسکے والا جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے نا, کیونکہ چسکے والے جواب سے پھر وہی بات ہے کہ واہ واہ تو ہوتی ہے, لیکن ریئل بات یہ ہے جس کا لوگوں کو مزہ نہیں آتا, وہ یہ ہے کہ بھائی علم حاصل کرو. سمپل سی بات ہے نا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ دانش بھائی یہاں نا باہر نکل کے نا ذرا وہ ایک گیسٹ آئے ہیں ان کو ریسیو کر لیں. آپ کو سب سے پہلے کیا علم حاصل کرنا ہے کہ رستہ کیا ہے. رستے کا نہیں پتہ تو آپ کیسے جائیں گے؟ بالکل. ہاں, تو آپ کو علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ نے جو وحی کا علم نازل کیا ہے قرآن اور حدیث میں جو علم ہے, دیٹ از دا فنڈامنٹل ٹو ایوری سنگل تھنگ دیٹ یو کین ڈو. ورنہ اس علم کے بغیر اگر آپ کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کے بارے میں اسی وقت خبردار کر دیا تھا کہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ٹھیک ہے, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. رائٹ.
اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے ڈومینس، ڈفرینٹ ڈومینس کی، یو آر ورکنگ ان اے آئی ایز اے پروفیشنل گائے، اور آپ اے آئی کو دیکھتے ہیں تو جیسے اے آئی میں نے سنا ہے کہ بہت سارے ٹریکنگ ٹولس بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کی انفارمیشن بھی کنڈکٹ کی جاتی ہے، آپ کی پکچرز، آپ کی ویڈیوز، آپ کے موبائل کا ڈیٹا سیو نہیں ہوتا ہے. تو بیسکلی ایز اے آئی ایکسپرٹ یو آر ماشاء اللہ، تو وٹ ڈو یو تھنک از دیٹ لنک ٹو اینی سسٹم دیٹ اسرائیل از کریٹنگ اور ویٹنگ فار دا مسیحا دجال؟ Oh, it اور کیا is, یہ brother. Absolutely, it is, and it is mind blowing. It's very scary. آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا، کوئی آپ کے ساتھ سچویشن ہوئی ہو؟ انہوں نے کلاڈ جو ہے مثال کے طور پہ، کلاڈ آئی یوز کلاڈ آل دا ٹائم، رائٹ؟ کلاڈ جو ہے اس کو یوز کر کے اب یہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. اگین یہ چیزیں وہی بات ہے کہ ہم نے ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو جو سورس آف ٹروتھ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نیوز میں پڑھتے ہیں، جو آگے پیچھے سے سننے کو مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ اب اے آئی کو یوز کر کے یہ اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، رائٹ. اچھا اس کے بعد دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں کہ جو ڈیٹا ہے نا، ڈیٹا یہ بہت پاورفل چیز ہے، اور اے آئی کی مدد سے جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے نا وہ بہت تیز ہو چکی ہے. دیکھیں پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نا جب کسی ملک پہ اٹیک کرتے تھے، اس ملک پہ تسلط اپنا، اس ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو فزیکل انویژن کرنا پڑتی تھی. پھر انہوں نے سسٹمز کے تھرو کنٹرول کرنا شروع کیا، IMF کے تھرو کنٹرول کرنا شروع کیا، بیل آؤٹ پیکیجز کے تھرو کنٹرول کرنا شروع کیا، ان کی اکانومیز کو کرپل کر کے کنٹرول کرنا شروع کیا. فزیکل انویژنز آپ دیکھیں افغانستان میں ہوئی، ناکام ہوئی. فزیکل انویژن انہوں نے ویتنام میں کی، ناکام ہوئی. فزیکل انویژن جہاں پہ بھی کرتے ہیں وہ ناکام ہوتی ہے. اب پھر کیا ہے کہ جو ڈیٹا ہے جو پوری دنیا میں انہوں نے اکٹھا کر لیا، میرے اور آپ کے پاس جو فون ہے، اس فون کی وجہ سے میں اور آپ کمپرومائزڈ ہیں. تو یہ میں اور آپ کمپرومائزڈ ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے ڈیٹا ہونا، اب اے آئی کی وجہ سے اس ڈیٹا کی جو پروسیسنگ ہے اور اس پروسیسنگ کی وجہ سے جو وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، دس از جسٹ even when you think about it, even thinking about it is very scary in and of itself. اور مطلب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اے آئی کو یوز کر کے اپنے سارے جو عزائم ہیں ان ساروں کو پورا کر رہے ہیں، اور اے آئی اب کیٹلسٹ بن چکا ہے کیونکہ ڈیٹا پروسیسنگ بہت تیز ہو گئی ہے. تو اسد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر ایز اے مسلم امہ وٹ وی شوڈ لک اپون اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وٹ شوڈ وی ناٹ ڈو ٹو پروٹیکٹ آور سیلفس؟ اے آئی میں ہمیشہ کی طرح اے آئی ایک ایسی ریس ہے، جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو مسلمان اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں اے آئی میں بہت ایکسیل کرنا چاہیے، ہمیں اے آئی کا سب سے آگے ہونا چاہیے. ہمیں کمپنیز بنانی چاہیے جو اے آئی میں بہت بہترین کام کریں. دیر از نو ادر وے اباؤٹ. لائک ہمارا یہ کچھ مسلمس کا جو ہوتا ہے نا وہ آرگومنٹ ہوتا ہے، اور ان کا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہ تو پروڈکٹ اور یہ جو انوویشن ہے یہ ہے ہی یہودی. یہ جو آپ نے بات کی نا بہت پرانی بات ہو چکی ہے، یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے. اب شاید کہتے ہوں، شاید بہت لوگ کہتے ہیں ان کو اللہ کا کوئی خوف کرنا چاہیے. ابھی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، آلریڈی بہت پیچھے ہیں. اگر اے آئی کو ہم یوز نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. وی نیڈ ٹو ورک آن اے آئی ایز مچ ایز وی کین. رائٹ. اچھا اسد بھائی، ہم نے اس چیزوں پہ تو بات کر لی ہے، اینڈ ایکچولی جو اسد بھائی کا اور میرا جو موٹیو تھا اس پوڈ کاسٹ اور اس سیگمنٹ کا، دا ماڈرن ٹائمز اینڈ دا دجال اینڈ دا پیپل رائٹ ناؤ لیونگ ان اے آئی جنریشنز، بیسکلی ہمارا موٹیو یہ ہے، اور اسد بھائی سے ہمیں سیکھنے کو بھی یہی ملا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دجال کون ہے، دجال کی ایک آنکھ ہے، 3 آنکھ ہے، 4 آنکھیں، دجال ایک سسٹم ہے، یا دجال اٹ سیلف ایز اے پرسن، یا دجال کس طرح جکرا ہوا ہے، دجال بینڈے کی طرح چھلانگیں مارتا ہے کہ نہیں مارتا، اینڈ ہاؤ شوڈ بی پریپیئرڈ فار دجال. تو بیسکلی اس طرح کی انفارمیشن کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹرسٹ اینی ون ادر دین کہ آپ خود اس کو اسٹڈی کریں، نو اباؤٹ دا پیتھ یو آر اسٹڈنگ ان، اور پھر آپ کسی لوگوں کو یا کسی کو تبلیغ یا کسی کو بتائیں، بیسکلی علم حاصل کریں. علماء سے علم حاصل بالکل سب سے امپورٹنٹ بات ہے. علم حاصل کریں، پتہ کریں کہ میں ہوں کون، پتہ کریں کہ ہم ہیں کون، پتہ کریں کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. علم حاصل کریں. کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے. آپ کی اور میری زندگی کی ہر پرابلم کا سولوشن، وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا وہ امت کے لیول پہ ہو، ہر چیز کا سولوشن علم میں ہے. علم حاصل کریں. کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے. سو اگر میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں، ایکشن آئٹم، the next action item that we have out of this podcast is me and you and everyone that is listening is کہ کسی کورس میں انرول کر لیں. اور وہ کون سا کورس ہو؟ وہ قرآن کا یا حدیث کا کورس ہو. وہ کورس ایسا ہو کہ کوئی عالم اس کو پڑھا رہا ہو، اور وہ عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف دین کا علم ہے. اگین وہ عالم ہو جس کو جیو پالیٹکس کا علم ہے، وہ عالم ہو جس کو جو جدید علوم ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ مہارت ہو. تو ایسے عالم سے ضرور آپ کوئی نہ کوئی کورس کر لیں اور علم حاصل کریں. رائٹ. اسد بھائی تھینک یو سو مچ.
آپ نے یہ چیز اور کوشچن ہمیں بتایا دیٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ ان دا ٹائمز آف ماڈرن ٹائمز جو اتنا فتنائی کا دور چل رہا ہے اینڈ ایوری بڈی شوڈ نو اور ان کو پتہ اور مطلب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وٹ وی شوڈ ڈو. تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. جو اسد بھائی ہم نے ایک بات کی تھی بیسکلی سیکنڈ سیگمنٹ میں کہ سوشل میڈیا کی نیوزز پہ ہمیں بلیو نہیں کرنا چاہیے ویدر اٹس اے یوٹیوبر ویدر اٹس اے انسٹاگرام اور انفلوئنسر اینی بڈی جو آپ کو حدیث کے علاوہ علم کے بارے میں ریفرنسز نہیں دے رہا اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی اباؤٹ اٹ. تو آپ کا یوتھ کے لیے کیا میسج ہے؟ اوور ویلم نیوز کو اپنے آپ پہ حاوی کر لینا کہ ابھی بس نیو گرے گا میں شہید ہو جاؤں گا یا اس طرح کی چیزیں بیسکلی دجال آ جائے گا دجال مجھے پکڑ لے گا میں ایسا کرتا ہوں. ایک بندے سے تو میں نے یہ بھی مزے کا سلوشن سنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہتا ہے جس دن دجال آئے گا اس دن میں فلائٹ کر کے مدینہ چلا جاؤں گا یا مکہ چلا جاؤں گا کیونکہ حرم کے دودھ سے وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. تو میں نے پھر اس کو ایک چھوٹا سا جواب دیا تھا آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس میں بہتر سنیں گے. میں نے کہا اگر تمہارے ایمان کے اندر وہ ایرر ہوا نا تو دجال کی طرح تم خود میگنیٹ ہو جاؤ گے. میں یہی بات کرنے لگا تھا اس سے کہنا تھا بیٹا تو فلائٹ لے کے وہاں جائے گا نا 15 منٹ بعد تجھے کیونکہ جس میں بھی منافق جو ہے نا منافق وہ مکہ مدینہ سے نکل جائے گا تو منافق جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے گا. اس سے کہنا تھا بیٹا تو یہاں سے جائے گا نا تو 15 منٹ بعد تو نے باہر نکل جانا ٹھیک ہے پھر دجال کی آرمی میں تو نے شامل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو نفاق جس میں نہیں ہوگا نا تو انشاءاللہ وہ کہیں بھی ہوں گے وہ محفوظ ہی رہیں گے. تو سوشل میڈیا والے مسلمان ہمیں نہیں بننا. اور سوشل میڈیا کے لیے ویسے بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الحجرات میں بھی کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کے پاس خبر آئے وہ ایز اٹ از آگے پہنچا دے. اور ہم آگے پہنچانے کے بعد خبر کیا کہتے ہیں او بھائی یہ دیکھ لو بس یہ میں نے تو آگے پہنچائی ہے مجھے نہیں پتہ صحیح ہے کہ نہیں. بھائی تم نے آگے پہنچا دیا ہے جھوٹ ہے تم نے جھوٹ بولا ہے اب تم جھوٹے ہو. ہاں ہمیں نا اصل میں ہمیں جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے دانش. ہم نا سچ نہیں بولتے. ہمیں یہ اگلے بندے کو بتانے کی ضرورت ہے اگر وہ بندہ ہماری بات سنتا ہے بھائی جان بائی دا وے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹے ہیں جھوٹ بولا ہے آپ نے یہ میسج ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو آپ جھوٹے ہو جائیں گے یہ جو آپ نے فارورڈ کیا ہے. بٹ ایز اے سوسائٹی اور ہمارے سننے والوں کو بھی ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ نا اصل میں کینسر کا علاج جو ہے نا کینسر کا علاج وہ علاج ہوتا ہے سرجری سے. ہماری عوام کو سرجری کی ضرورت ہے. سچ بول کے سیدھا بس ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یو نو واٹ ڈونٹ ڈو دس وٹ یو آر ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی رانگ. تو سوشل میڈیا کی باتوں پہ یقین کرنا اگر آپ یقین کرتے ہیں تو آپ ایک بہت ہی آرڈنری سے مسلمان ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اس پہ ہم پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں کہ ایک نریشنس میں کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ دجال جو ہے وہ گدھے پہ آئے گا بیسکلی. تو کیا پھر ایک بندہ کہتا ہے آج کل جو فیول کی جو پرائزز چل رہی ہیں کہتا ہے اب ہمیں پتہ چلا دجال گدھے پہ کیوں آئے گا. اس طرح کی باتیں نا یہ شاعر اللہ ہیں یہ بہت ضروری بات ہے. آئی بلانگ ٹو دا سیم آئی بلانگ ٹو جین زی رائٹ. تو میرے اندر بھی میم کلچر جو ہے وہ سرائیت کیا ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو انسان پھر ہر چیز کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے ہر چیز. یہ شاعر اللہ ہے. اللہ نے شاعر اللہ کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح بہت سخت وعید ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے. بیسکلی تو بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے میم کلچر میں. آپ تو بہت زیادہ مطلب اس سے اور بھی زیادہ زائد میمز بہت گناہ کی بات ہے. بالکل یہ بتانا آپ کا بڑا ضروری تھا کہ اگر آپ میمز وغیرہ بناتے ہیں دجال پہ اینی نریشن ریلیٹڈ ٹو قرآن اینڈ حدیث تو آپ کو ان کا مذاق اڑانا بہت بڑے گناہ کی بات ہے. بہت بڑے گناہ کی بات ہے. تو تھینک یو سو مچ اسد بھائی آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے. میں نے آپ کا اتنا ٹائم لے لیا آپ کی ایفرٹ لے لی بٹ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ اس میں بہت سارے کور پوائنٹس ہیں جو انسان کو سیکھنے چاہیے. تھینک یو سو مچ اسد بھائی ونس اگین. انشاءاللہ ہم اس چیز کو اور سیریز کو اور بھی آگے کنٹینیو کریں گے. اگر اف یو ہیو اینی سجیشنز اینی ٹاپکس یو شوڈ ٹیل اس ان دی کامنٹ سیکشن. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.